سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج 21 اپریل 2021 فرینکفرٹ جرمنی کا موسم آپ کے سامنے ہے۔ دھوپ، تھوڑی دیر پہلے بارش ہو رہی تھی، ابھی دھوپ نکلی تو دل کیا کہ چلیں آج صبح فجر کے بعد سیر کی بجائے اس وقت بعد دوپہر سیر کو اپنا کے دیکھتے ہیں کہ کیا فرق محسوس ہوتا ہے، کیونکہ رمضان المبارک کے اندر جب شام کا وقت ہو جائے پچھلے پہر تھوڑا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن کیونکہ جرمنی کا موسم ٹھنڈا ہے، یہاں کوئی مشکل نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، بندہ بے شک 2 گھنٹے واک کرتا رہے۔ آج جو بات میرے دل میں بہت زیادہ بار بار گونج رہی وہ یہ ہے کہ ہر انسان جب اپنے دیس کو چھوڑ کے، اپنے ملک کو چھوڑ کے پردیس میں جا بیٹھتا ہے تو اپنا ماضی اکثر و بیشتر بھول جاتا ہے، کن حالات کے اندر ہم نے وقت گزارا ہوا۔ سارے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں یا اپنے دیس میں امیر یا کھاتے پیتے بہت زیادہ نہیں ہوتے، عموماً درمیانہ طبقہ یا پھر نچلا طبقہ باہر آ جاتے ہیں، باہر پہنچ کے پھر محنت کر کے پیسہ کماتے ہیں اور آہستہ آہستہ عمارت کا مزہ چکھتے ہیں۔ یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن کامیاب انسان وہی ہے یا صحیح انسان وہی ہے جو اپنی اصلیت کو، جو اپنا ماضی ہے اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھے، جس کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ انسان کو اپنے غریب بھائیوں کے ساتھ جو امیر نہیں ہوئے ہوتے ایک ہمدردی دل میں رہتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یورپ میں یا امریکہ، کینیڈا یا باقی جو ترقی یافتہ ممالک میں جب لوگ آ کے سیٹل ہو جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ جب پیسے کی، مال کی فراوانی ہو جاتی ہے تو ان کے مزاج، ان کا جو بولنا، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات، اس میں تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فیکٹ ہے کہ پیسہ، مال انسان کو چینج کرنا شروع کر دیتا ہے، جو کہ انسان کی جو ایک شخصیت ہے اس کو بدل دیتی ہے۔ اگر انسان اپنے ماضی کو نہ بھولے، جس طرح وہ محمود و ایاز والی آپ نے کہانی سنی ہوئی ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ دوسرے انسانوں کی دوستیاں یا ان کے ساتھ مخلصانہ جو تعلق ہوتا ہے اس کو قائم رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ابھی کل پرسوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس کے اندر ایک آدمی، امریکہ میں غالباً یہ واقعہ ہے، کہ لفافہ ایک نوٹوں کا بھر کے ڈالرز کے ساتھ وہ کھول رہا ہے نوٹ اور پھینک رہا ہے ہوا کے اوپر، اچھال کے، اور کہہ رہا ہے کہ میرا ایک دوست جو کہ بہت امیر تھا، جس نے بڑے پیسے جوڑے اور یہ سارے پیسے اس کے کسی کام نہیں آئے، جب وہ بیمار ہو گیا، جب وہ علاج کرونا ہوا، اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکا اور وہ مر گیا، تو یہ جو پیسے اس نے جوڑے ہوئے تھے یہ اس کے ساتھ بھی نہیں جا سکتے۔ تو میں یہ دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جو مال آپ دنیا میں جوڑتے ہیں، جو پیسہ آپ بچاتے ہیں، یہ بیماری کی صورت میں جب انسان سمجھتا ہے کہ میرے پاس بڑا مال ہے تو میں اس کو استعمال کر کے فائدہ اٹھا لوں گا، اپنی زندگی میں کچھ طوالت لے لوں گا، یہ ناممکن ہے۔ جو تقدیر ہے جو خدا کی، جب وہ اس میں لکھ دیا جائے کہ اب انسان کا وقت آ گیا ہے تو پھر یہ پیسہ، مال کسی کام کا نہیں ہے۔ اب اس چیز سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے، ہمارے مذہب کے مطابق، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، کہ جو مال انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں یا غریبوں پہ صدقہ و خیرات کے ذریعے دیتا ہے، بیسیکلی وہ اجر کی شکل میں، ثواب کی شکل میں اس کے ساتھ اگلے جہان جاتا ہے۔
یہ تو کنسیپٹ بڑا کلیئر ہے، بار بار ہم اس کا ذکر سنتے رہتے ہیں، لیکن جن کو اس چیز کا نہیں پتہ وہ پھر اس طرح کی حرکات کے ذریعے اپنا ڈپریشن جو ہے وہ دنیا کے سامنے شو کرتے ہیں کہ دیکھیں بڑا مالدار آدمی تھا، لیکن جب جانے کا وقت آ گیا بیماری سے اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکا، جتنا مرضی مال اس کے پاس تھا اسے چلا گیا۔ اس لیے ہم جو مسلمان ہیں ہمیں یہ ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم باہر آ کے اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کر دیے ہیں کسی طریقے سے، کسی جاب کے ذریعے، کسی اسٹرگل سے، کسی بزنس سے، کسی بھی، تو ہمیں اپنے ماضی کو یاد رکھتے ہوئے یہ جو غربا ہیں، خاص طور پہ آج کل رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور اکثر و بیشتر آپ دیکھتے ہیں کہ ہیومینٹی فرسٹ کی طرف سے بھی آتا رہتا ہے یاد دہانی کا، اور مختلف ذرائع سے بھی آتا رہتا ہے کہ بھئی آپ اتنے پیسے دیں تو ایک مہینے کا جو غریب کا گھر کا خرچہ چل جائے گا، آپ یہ کریں تو وہاں اتنے طلباء پڑھ سکیں گے۔ ٹیکوسا ہمارا جو ٹی آئی کالج اولڈ اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا ہے، وہاں اکثر یہ آتا رہتا ہے کہ تحریک آتی رہتی ہے کہ بھئی آپ اب یہ توفیق پہ ہے۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یورپ کے اندر جو بندہ 20 سال 30 سال سے سیٹلڈ ہے اس کے لیے ان چھوٹی چھوٹی تحریکوں کے اندر حصہ ڈالنا ناممکن نہیں ہے۔ باقی ایک دل اگر بندے کا تنگ ہو، یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ بعض بندوں کا دل جو ہے وہ بڑا ہی چھوٹا ہوتا ہے، تو اس کے لیے پھر رمضان میں مہینے میں دعا کریں کہ اللہ میاں میرا دل جو ہے نا اس کو کھلا کر دے، مال تو نے مجھے بہت دیا ہوا ہے لیکن میرا دل جو ہے نا وہ بڑا چھوٹا ہے، میرا ہاتھ بڑا کیا کہتے ہیں اس کو، بڑا پنجابی میں کہتے ہیں سوڑا ہونا، لیکن اردو میں اس کو کہیں گے کہ ہاتھ بڑا کھینچ کے رکھتا ہوں، یا کنجوسی ہے طبیعت میں، تو اس کو جو ہے نا حاتم تائی جیسی جو ہے سخی دل بنا دے مجھے، تاکہ میں لوگوں کی مدد کے لیے بڑھ چڑھ کے حصہ لے سکوں۔ ہمارا رمضان کے مہینے میں روزانہ صبح فجر کے بعد واک کا پروگرام ہوتا ہے 4 کلومیٹر کا، اور اس کے اندر خوبصورت نظارے صبح کے اندھیرے میں جو پہلی کرنیں پھوٹ رہی ہوتی ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں۔ تو آج میں نے کہا کہ چلیں 2 دن کا جو اکٹھا کر کے پروگرام وہ آپ کو پیش کر دیں۔ یہ فرینکفرٹ کا جو کنارہ ہے، خاص طور پہ یہ گرین جو گھاس ہے، یہ انسانی طبیعت کو بہت بھاتی ہے۔ گرین کلر جو ہوتا ہے انسانی طبیعت کو ویسے ہی بڑا اچھا لگتا ہے، یہ ویسے بھی سلامتی کا، امن کی نشانی ہے۔ تو آج جو بات تھی وہ یہی تھی کہ بھئی رمضان کے مہینے میں دلوں کو کھولیں اور کھل کے جو بھی آپ کو کوئی آئے کسی قسم کی دعوت کہ بھئی آپ فلاں میں اپنا حصہ ڈالیں، اپنا مدد کریں، تو وہ اس میں ضرور دیں۔ توفیق تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بڑھ چڑھ کر رمضان کے اندر کم از کم ضرور ہر اس چیز میں حصہ لیں جو ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے یا ویسے کسی نظام کے تحت توجہ دلائی جائے، تاکہ یہ جو وقت چل رہا ہے مشکل وقت، اس کے اندر سے ہم بخوبی گزر سکیں، کیونکہ پتہ نہیں ہوتا کس غریب کی دعا آپ کی نیا پار لگا دے، کس غریب کی مدد جو ہے وہ آپ کے جو گناہ یا آپ کی جو خامیاں ہیں اس کو آپ سے جھاڑ دے۔ میری تھوڑی سی واک اور ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں ٹاک اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور اس پہ تبصرہ کریں، اور اس کی بہتری کے لیے اپنا کیا کہتے ہیں مشورہ وہ ضرور دیں، تاکہ بعض دوست کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ہینڈی جو ہے وہ نہیں اچھا، بعض کو مطلب مختلف طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ بہتری کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ نظارہ آپ نے دیکھ لیا ساتھ، اور باقی گپ شپ، یہ گپ شپ تو نہیں کہنا چاہیے، چند باتیں بھی ہو گئیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ پھر نیکسٹ ٹائم میں یہ میں نے 2 دن کا اکٹھا کر دیا، کل کی صبح کی جو ہماری سیر تھی واک، وہ نظارے اور
وہ درس میرے ذہن میں رہ گیا. کل جو درس تھا وہ بھی آپ میرا خیال ہے پہلے حصے میں جو آپ دیکھے صبح اس میں آپ نے سن لیا کیا تھا. انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ ٹائم دوبارہ کسی نئی بات کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی.